اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حيث غير الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة لا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي ونفسي. رواه البخاري في كتاب العلم. نینم چھندن شستران نینم دہتی پاوتہ نہ چینم کلیدینتیاپہ نہ شوشیت ماروتہ. ایکشن کیمرہ تو وہ بولتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ بول دیتا کیمرہ ایکشن تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ منہ سے بول رہا ہے اس کا ہابی ہے. اور میں سنسکرت کو گرامر سے سمجھتا ہوں. گیتا کو میں نے کئی بار پڑھا ہے. ایک دفعہ انواد کے ساتھ سوامی اڑگڑانند نے جو لکھا ہے اس کا ٹیکا کیا ہے, اس کا جو ویاکھیا کی ہے وہ پڑھا ہے. پھر کئی اور لوگوں کا میں نے پڑھا جو انہوں نے ویاکھیا کی, اور پھر بعد میں نے براہ راست اس کو گرامر سے میں نے اس کو پڑھا ہے. دیکھو کیسا اہم کہہ رہا ہوں کہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو وہ راستہ صحیح نہیں ہے. راستہ وہ صحیح ہے جو جنت کی طرف جائے, جو میں بتا رہا ہوں. اور تم میرا اپوز مت کرو اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں مانا. بغیر دلیل تم مان رہے ہو, میں تو دلیل کے ساتھ مان رہا ہوں. ایک نقطہ اور ملا کہ توحید پر تمام دلائل موجود ہے, شرک کے اوپر دنیا میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے, نہ نقلی نہ عقلی نہ اثری کوئی دلیل موجود نہیں ہے. شرک بیسلس اور بے بنیاد. آپ پوچھو کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ ماں باپ. پھر ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ ان کے ماں باپ. پھر ان کو کس نے پیدا کیا؟ آخر میں چل کر کے یہی کہنا پڑے گا آپ کو کہ میرے ماں باپ کو یا مجھ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. تو جس نے پیدا کیا ہے, جو خالق جو کریٹر ہے. لیکن اگر وہ عورت اپنے شوہر کی تعریف کرنے کے بجائے پڑوسی آدمی کے اپنے پڑوسن کے مرد کی تعریف کرنے لگے, سب پیٹ سے اندر سے نکلتے ہیں. اس کا مطلب سارے کے سارے حروف جب اندر سے نکلتے ہیں تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ. اتنا بہت سارے لوگ. انسانیت کی بات کرو, انسانیت کی بات کرو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی آیت کریمہ سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج ہمارا موضوع گفتگو کیا ہے. تو بات اس حدیث کے ذریعے شروع کرتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن الحسن ان عبید اللہ ابن زیاد عاد معقل ابن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل إني محدثك
من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ رعیتا فلم یہتها بنصح الا لم یجد رائحة الجنہ. رواه البخاری فی کتاب الاحکام. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بخاری شریف کتاب الاحکام میں لائے. ترجمہ یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اسے معلوم ہوا کہ مشہور صحابی حضرت معقل بن یسار بیمار ہو گئے تو ان کے عیادت کے لیے آیا اور اسی بیماری میں حضرت معقل بن یسار کا انتقال ہو گیا تھا. جانتے ہیں معقل بن یسار کون ہے؟ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں ان کا اور ان کی بہن کا تذکرہ ہے بغیر نام لیے. ہوا یہ تھا کہ معقل ابن یسار ایک واقعہ ہے. بہرحال یہ اس مرض میں مبتلا ہونے کے بعد جانور نہیں ہو سکے, انتقال ہو گیا. یہ عبید اللہ ابن زیاد ان سے ملنے کے لیے آیا, کوفہ کا گورنر. تو حضرت معقل نے کہا میں تم سے ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. دیکھو مرض الموت میں چل چلاؤ کا ٹائم, حدیث سنا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا؟ لوگوں کو اپنی بیماری کی پڑی رہتی ہے, لوگوں کو دنیا کی پڑی رہتی ہے. یہ اپنی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی کی ایک حدیث تم کو سنانا چاہتا ہوں جو میں نے خود نبی سے سنی. ہم کو آخرت کی اتنی فکر ہے, حدیث سننے کی اور سنانے کی, عمل کرنے کی اتنی فکر ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا سنائیے. وہ کون سی حدیث آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ مرض الموت میں آپ مجھے سنانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس بھی اللہ کے بندے کو ذمہ دار بنا دیا گیا ہو اور اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں, کسی کو ذمہ دار اللہ نے بنا دیا اور اس کے تحت بہت سے افراد ہیں, ذمہ دار ہونے کے بعد اگر وہ ان کی خیر خواہی نہ کرے, فلم یہتها بنصح, نصیحت خیر خواہی نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. کتنی بڑی بات جی, کتنی بڑی بات. ایک آدمی کو ذمہ دار بنا دیا گیا, اب اس کو چاہیے کہ اس کے تحت جتنے بھی افراد ہیں ہمیشہ ان کی خیر خواہی کو اپنے پیش نظر رکھے. کیا تمام ذمہ داران کا یہی حال ہے؟ کسی کو امیر بنا دیا گیا, کسی کو کوئی اور عہدہ دے دیا گیا, کوئی اور کسی منصب پر فائز ہے, بس وہ پیسے بٹورنے کے چکر میں لگا ہوا ہے, صرف اپنے مفاد کے حصول میں لگا ہوا ہے. افراد کہاں جا رہے ہیں, حکومت کہاں جا رہی ہے, اس کے تحت جتنے لوگ ہیں رعیت کہاں جا رہی ہے, اس سے ان کو کچھ لینا دینا. جی اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بندے کو ذمہ دار بنا دیا ہے اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں, لوگ ہیں, تو اس ذمہ دار کو چاہیے کہ جتنے بھی افراد ہیں ہمیشہ ان کی خیر خواہی میں لگا رہے, اور اگر ان کی خیر خواہی اس کے پیش نظر نہیں ہے تو لم یجد رائحۃ الجنہ, اسے جنت کی خوشبو نہیں ملے. اتنا بڑا گناہ ہے. یا تو آدمی خیر خواہی کرے
یا تو عہدہ چھوڑ دے. جی عہدہ چھوڑ. کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہارا، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو ذمہ دار بنائے اور اس کے تحت بہت سارے افراد ہیں، ہمیشہ اس ذمہ دار کو ان کی خیر خواہی پیش نظر رکھنی چاہیے. دیکھ حدیث ثانی، دوسری حدیث اس طرح وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من قومي فقال احد الرجلين امر يا رسول الله وقال الاخر مثله فقال انا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص علیہ. رواه البخاری فی کتاب الاحکام. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو بھی کتاب الاحکام ملائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میری قوم کے دو آدمی اور میں، کل تین، ایک میں انا اور دو آدمی میری قوم کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دخلت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو دونوں آئے تھے ان میں سے ایک بول رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے امیر بنا دیجئے، پوسٹ دے دیجئے، عہدہ دے دیجئے. وقال الاخر مثله. اور دوسرا بھی یہ بولا کہ مجھے بھی امیر بنا دیجئے، ذمہ دار بنا دیجئے، عہدہ دے دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عہدہ مانگتا ہے مجھے عہدہ نہیں دیتا. انا لا نولی هذا من سأله. ہم عہدہ اس آدمی کو نہیں دیتے جو عہدہ مانگے. تو عہدہ مانگنے والوں کو عہدہ نہیں دینا چاہیے. اور ولا من حرص مانگے نہ لیکن لالچ ہو کہ وہ عہدہ مل جائے. تو دیکھو کہ اگر وہ لالچ میں مبتلا ہے تو مانگے تب بھی عہدہ مت دو، اور دیکھو کہ لالچ ہے اس عہدے کو، اس کو بھی تو مت دو. تو دینا ہی نہیں چاہیے. یہاں تو باقاعدہ پلاننگ ہوتی ہے، پلان کرنے کے بعد باقاعدہ عہدہ لے لیا جاتا ہے. سب حرام کام ہے، اس کی حرمت بالکل واضح. خیر خواہی امت کی پیش نظر ہوتی ہے، انبیاء کا، وہ انبیاء کا بس ہے. چلیے آیات دیکھتے ہیں. خیر خواہی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. لقد ابلغتكم رسالات ربي وانصح لكم وعالم من الله ما لا تعلمون. حدیث میں کیا تھا؟ فلم يحطها بنصح، یہاں نبی کہہ رہا ہے وانصح لكم وعالم من الله ما لا تعلمون. حضرت نوح علیہ السلام جن کی قوم سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے، اس سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کے سب مومن تھے. شرک نہیں تھا ان کے اندر. جی شرک انہی کی قوم سے شروع ہوا. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے انہوں نے کہا، سب سے پہلے اللہ فرما رہا ہے ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے جو بات رکھی وہ یہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور اگر نہیں مانتے ہو میری بات، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو تو انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. تو قیامت کا جو دن ہے بہت عظیم اور بہت ہولناک ہے. میں ڈرتا ہوں کہ اس دن تمہیں پکڑ نہ لیا جائے، پکڑ لیا جاؤ گے اگر شرک کر کے یہاں سے جاؤ. تمام گناہ اللہ بخش سکتا ہے، اس کی مشیت کے تحت ہے، مگر شرک پر کوئی کمپرومائز نہیں. شرک کر کے اگر گیا ہے تو اس کے اوپر جنت حرام ہے اور کبھی بھی وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. جی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. انی اخاف علیکم عذاب. اور ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا، پہلا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اگر کوئی دعوت پیش کرو تو توحید کی دعوت. اچھا اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم سے معلوم ہوا کہ
ذمہ دار کو، ایک دائی کو مدعو کی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلا جائے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، توحید کی دعوت، اور اس کے بعد انی اخاف کہہ کر کے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک نبی کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ وہ کہیں کسی غلط روٹ میں نہ چلے جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں۔ ذمہ دار کا کام یہی ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد قوم نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو؟ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک نکتہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جتنے بھی سچے لوگ دنیا میں ہیں، جب انہوں نے سچائی پیش کی تو ہمیشہ سننے والوں نے ان کا اپوز کرتے ہوئے کہا کہ گمراہ ہم نہیں، گمراہ تم۔ ایسا ہی ہے نا کہ جب بھی دعوت پیش کی جاتی ہے تو کہتا ہے ارے تو گمراہ ہو، حق پر تو ہم ہیں، گمراہ تم ہو۔ نبی کو کہہ رہے تم گمراہ ہو، انا لنراک فی ضلال مبین، وہ بھی کھلی ہوئی گمراہی میں، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ تم گمراہ ہو۔ اچھا، نبی نے بغیر کسی غصے اور غضب کے جواب دیا، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تم کہتے ہو کہ میں گمراہی میں مبتلا ہوں، گمراہی مجھے چھو کر نہیں گئی۔ تو جو الزام لگایا گیا اس الزام کو پہلے انہوں نے دفع کیا اور کہا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، رب العالمین کی طرف سے جی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کے پیغامات کو تم تک پہنچا دیا ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں۔ دیکھو اس حدیث میں وہ یہ نصحین یہاں بھی ہوئی، یعنی ایک نبی جو ہوتا ہے اپنی امت کا بڑا خیر خواہ ہوتا ہے، بڑا خیر خواہ ہوتا ہے جی، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، اور دیکھو میں وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔ ہاں، نبی جو ہوتا ہے وہ امت سے بالکل الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، وہ جو جانتا ہے اس کے اوپر وہی آتی ہے نا، وہ جو جانتا ہے عوام نہیں جانتا۔ ایک آدمی ایک جنگل میں پھنس گیا، اسے نکلنا بڑا دشوار ہو رہا ہے، اس طرف جاتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، جنگل ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس طرف جاتا ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے، تھک ہار کر کے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے کہ اب تو میں مر جاؤں گا، اس جنگل سے نہیں نکل پاتا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامنے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے ارے تم یہاں کیا کر رہے ہو اس جنگل میں؟ کہہ رہا ہے میں راستہ بھٹک گیا ہوں بھائی، میں نے کوشش کی جنگل سے نکلنے کی لیکن نکل نہیں پا رہا ہوں۔ کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں نا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ ابھی آدمی اس سے لڑنے لگے کہ بھائی میں نہیں نکل پا رہا ہوں، تم کیسے مجھے اس جنگل سے نکل؟ ارے بے وقوف آدمی، تجھے جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہ جو آدمی ہے اس کو جنگل سے نکلنے کا راستہ معلوم ہے، اب تو اس سے جھگڑنے میں بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، نبی ایسے ہی ہوتا ہے، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے جی۔ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ راستہ جس پر تم چل رہے ہو وہ راستہ صحیح نہیں ہے، راستہ وہ صحیح ہے جو جنت کی طرف جائے، جو میں بتا رہا ہوں، اور تم میرا اپوز مت کرو اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ عالم من اللہ ما لا تعلمون، اور اس میں میرا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے بلکہ تمہاری خیر خواہی ہے، وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں جی۔ بات سمجھ میں آئی؟ علماء کے لیے ایک نکتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں تم تک۔ پیغامات، رسالت ان کی جمع پلیورل ہے، پیغام تمام انبیاء کے لیے یہی ہے، رسالت ربی پلیورل جمع، میرے پیغامات، میرے میسیجز جمع، پیغامات میں پہنچا۔ لیکن ایک نبی ایسا ہے کہ وہ رسالات نہیں بولتا، پلیورل نہیں بولتا، میسیج بولتا ہے، میسیجز نہیں، میسیج بولتا ہے، ایک میسیج۔ کہتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي،
وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام. تمام نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میسیجز پہنچا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہے ہیں میں میسیج پہنچا رہا ہوں. وہ پلیورل بول رہے ہیں اور ایک نبی بول رہا ہے سنگولر، واحد میسیج. کیا فرق؟ کیا فرق؟ یہ تمام میسیجز پہنچا رہے ہیں، یہ میسیج پہنچا رہے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں جو کہہ رہے ہیں وہ کہ میں پیغامات پہنچا رہا ہوں، وہ اوامر اور نواہی ہے کہ اللہ نے یہ چیزیں کرنے کے لیے کہا یہ چیزیں کرو، اور اللہ نے یہ چیزیں کرنے کے لیے منع کیا ہے یہ چیزیں نہ کرو، ایسا کرو ایسا نہ کرو. یہ بہت ساری چیزیں ہو گئی تو میسیج نہیں ہوا، میسیجز ہوئے. یہ بھی تو کئی چیزیں ہو گئی نا. اور وہاں جب صالح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں تو وہاں صرف ایک میسیج دے رہے ہیں، اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح اگر تو سچا ہے تو اس پہاڑ سے گابھن اونٹنی نکال کر کے بتا دے. اللہ ہے، پتھر سے اونٹنی نکال دینا، اور وہ بھی گابھن کہ نکلے تو فوراً بچہ دے. غور سے سنو تو کچھ سمجھ میں آئے گا. صالح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب میری قوم یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ پہاڑ سے اونٹنی نکال دیا. اللہ، پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکال دی. اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ دنیا کی اونٹنی نہیں ہے، یہ پیدا نہیں ہوئی ہے کسی اونٹنی سے، بلکہ یہ پہاڑ سے نکلی اور اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو یہ پتھر سے پیدا کی گئی. ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اب فذروہا، اسے چھوڑ دو، تاکل فی الارض، وہ زمین میں جہاں چاہے وہ کھائے پیے، کوئی اس کے آڑے نہ ہے، ولا تمسوہا بسوء، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے. انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو ذبح کر دیا. اونٹنی کو ذبح کر. میسج کیا تھا؟ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت مت کرنا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس میسج کو نظر انداز کر دیا اور اونٹنی کو ذبح کر دیا. انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم تباہ و برباد کر دی گئی. تو رسالتن اور رسالاتن کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یہ رسالتن جو حضرت صالح بول رہے ہیں ایک ہی پیغام تھا. کیا؟ یہ اونٹنی اللہ کی ہے، اس کو کوئی تکلیف مت پہنچانا. یہ میسج ہے، یہ میسج ہے جی. اس وجہ سے وہاں رسالتن ہے، وہاں رسالات ہے، دونوں میں فرق جی. تو نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اپنی قوم کی خیر خواہی میں مشغول ہوتا ہے، کبھی ان کا برا نہیں چاہتا. حضرت صالح نے بہت پیاری بات کہی ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی ہے، لیکن تمہارا حال کیا ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم لوگ نصیحت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی دین کی بات بتائے، تمہاری خیر خواہی کرے، تو لازم ہے کہ تم اس سے محبت کرو. علماء تمہیں اوامر و نواہی بتاتے ہیں، اللہ نے یہ کرنے کے لیے کہا ہے، اس سے روکا ہے، اسے کرو اسے نہ کرو. یہ تمام چیزیں رب کے پیغامات ہیں جو آپ تک علماء پہنچاتے ہیں، تو تمہارے خیر خواہ کی نہیں ہے. تو خیر خواہی اگر کوئی تم سے کرے تو وہ محبت کے قابل ہوتا ہے. لہذا جیسے نبی خیر خواہ ہوتا ہے وہ محبت کے لائق ہوتا ہے، تو علماء ورثۃ الانبیاء ہوتے ہیں جو خیر خواہی اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ انبیاء کرتے ہیں. تو انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ان سے محبت بھی لازم ہے، ان سے محبت کیجئے. وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ناصحین سے محبت ہی نہیں کرتے، خیر خواہ لوگوں سے تم لوگ محبت ہی نہیں کرتے، تمہاری خیر خواہ کرتے. آپ نے دیکھا کہ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟
خیر خواہی میں آپ کی کروں کیا؟ آپ بیمار ہیں، آپ کو کچھ پیسے دے دوں، آپ ایڈمٹ ہیں، آپ کے لیے دوا لا دوں، آپ کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے مغلہ پہنچا دوں. خیر خواہی کے بہت سارے طریقے. دنیا میں سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أتي أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی لڑکا کرتا تھا. دیکھو غیر مسلم ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا. نبی نے اسے اپنی خدمت کی اجازت دی تھی. کہتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ فلاں کو مار دو جو مسلمان نہیں ہے، فلاں کو تکلیف پہنچاؤ جو مسلمان نہیں ہے. یہاں دیکھو یہودی لڑکا آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں سب سے بڑے اسلام کے دشمن کون ہے؟ یہودی ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ تو نص صریح سے ثابت ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ کہ دنیا میں ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں. بتائیے اتنے بڑے دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت پہ رکھا تھا. یہ اسلام کی رواداری ہے، اسلام کی رواداری ہے. آج کہا جاتا ہے یہ مسلمان کی دکان ہے، ان کی دکان سے سودا مت کرو. کپڑے کی دکان ہے، اسے کپڑا مت خرید. کیوں بھائی؟ اسلام روادار نہیں ہے. پھر یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ ایک یہودی غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے تو رواداری کرتا ہے کون دے رہا ہے؟ اسلام کی تم نفرت بانٹ رہے کہ اسلام نفرت کی بات کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہودی لڑکا کر رہا ہے. اچھا نبی کو معلوم ہے کہ بیمار ہو گیا، فمریض بیمار ہو گیا ہو، فأتاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اس کے عیادت کے لیے. بتائیے اتنی بڑی ہستی نبی کی اس یہودی لڑکے کو دیکھنے کے لیے کہ وہ بیمار ہے آپ اس کے گھر تشریف لے گئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تواضع، خاکساری. اور ایک غیر مسلم کے گھر جا کر کے اس کے بیٹے کے مرض میں عیادت کرنا یہ سب سے بڑی انسانیت ہے. آپ کہتے ہیں آپ کسی سے جب بات کرو تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ قرآن رہنے دو، حدیث رہنے دو. انسانیت کی بات کرو، انسانیت کی بات کرو. بھائی انسانیت آپ کو سیکھنے کو کہاں ملتی ہے؟ انسانیت کون بتائے گا انسانیت کیا ہے؟ آپ بتائیں گے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ بتائے گا کہ انسانیت کیا ہے؟ انسانیت کیا ہے؟ تو قرآن میں بتایا گیا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں، اس کے نبی نے عمل کر کے بتایا کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں. دیکھو ایک غیر مسلم بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے کہ بھئی کیا تکلیف ہوتی اس کو، اس کا حال چال پوچھا اور آپ کو ایسا لگا کہ یہ بچے گا نہیں، مر جائے گا، ایسی بیماری میں مبتلا ہے. آپ نے فرمایا